1952 کے قانون میں تو یہ قانون موجود نہیں تھا، یہ آپشن موجود نہیں تھی کہ سویلینز کو بھی اس قانون کے تحت ٹرائی کیا جا سکے۔ یہ 1967 میں ایوب خان کے دور کے اواخر میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ سویلینز کو بھی مخصوص حالات میں ٹرائی کیا جا سکے۔ تو ایک ترمیم کی گئی اور اس میں یہ امکان جو ہے وہ داخل کیا گیا کہ عام شہری جو کہ پاکستان آرمی ایکٹ کے تابع نہیں ہیں، اگر ان میں سے کوئی شخص پاکستان آرمی یا دوسری آرم فورسز کے کسی بھی پرسنل کو، آفیسر کو، جونیئر آفیسر کو، کمیشن یا ادروائز اس کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے اس نیت سے کہ وہ اپنی ذمہ داری نہ نبھائے، یا پھر وہ اس کو کوئی بھی شخص پاکستان آرمی کے کسی آفیسر کو یا نیوی کے آفیسر کو، ایئر فورس کے آفیسر کو ورغلا کے پاکستان، ریاست پاکستان، حکومت پاکستان سے وفا نہ کرنے پر اکساتا ہے تو وہ اس قانون کے تابع ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، قانون دان کی پوڈ کاسٹ سیریز کے ساتھ میں ہوں سلمان احمد مان۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں میرے ساتھ جوائن کر رہے ہیں اسد جمال صاحب، جو فوجداری قانون کے ماہر ہیں اور انسانی حقوق کے حوالے سے بہت زیادہ کام کرتے رہتے ہیں۔ تو آج ہم ان سے ڈسکشن کریں گے، اور آج ہماری ڈسکشن کا جو موضوع ہے وہ آرمی ایکٹ سے متعلق ہے۔ آرمی ایکٹ کس طرح سے جو سویلینز ہیں ان کے اوپر اس کا اطلاق کس طرح سے ہو سکتا ہے، اور اس ساری جو چیز ہے اس کو ہم ڈسکس آج جو کرنے جا رہے ہیں وہ 9 مئی کو ہونے والے جو وائلنس اس دن کاز ہوئی اور اس کے تناظر میں جو لوگ اس میں انوالو تھے ان کے حوالے سے ایک فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ ان سارے لوگوں کو آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائی کیا جائے گا۔ تو اس فیصلے سے متعلق مختلف جو سینیریوز ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے، اس کے محرکات کیا ہو سکتے ہیں، آرمی کا قانون جو ہے وہ اٹسیلف اس چیز کی کتنی اجازت دیتا ہے، اور آئین پاکستان اور جو ہمارے ہاں موجود جو رائج پرنسپلز ہیں وہ اس کی کتنی اجازت دیتے ہیں، اس پہ کس قسم کے تحفظات ہو سکتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو آج ہم اسد صاحب کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اسد صاحب کو ویلکم کرتے ہیں۔ ویلکم اسد صاحب۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اسد صاحب، پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے بڑے شارٹ ریکویسٹ کے اوپر آپ نے ہمیں ٹائم دے دیا اس پوڈ کاسٹ کے لیے۔ تو اسد صاحب، پہلے تو ہم سارے لوگوں کو بڑا افسوس ہے جو ملک میں ساری صورتحال چل رہی ہے، 9 مئی کو جو سارے معاملات چلے، جو آگ لگی، جو ساری چیزیں ہوئیں۔ اب فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ اس سارے معاملے میں جو لوگ انوالو تھے ان لوگوں کو آرمی کے قانون کے تحت، آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائی کیا جائے گا۔ تو پہلے تو میں آپ سے تھوڑا سا ذرا بیک گراؤنڈ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آرمی کا قانون ہے کیا، اور اس کا اطلاق کس طرح سے ہوتا ہے، کن لوگوں کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو تھوڑا سا ذرا اس حوالے سے قانون سے متعلق بتائیے، پھر تاکہ فردر ہم ڈسکس کریں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 9 مئی کے واقعات یا اس کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں اگلے 1-2 دن، وہ ان کو ہم کنڈیم ہی کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں تک یہ سوال ہے کہ کن لوگوں نے ان واقعات میں، ان جرائم میں حصہ لیا جو ٹی وی پر اور دوسرے میڈیا پر جن کی ویڈیوز بھی آئی ہیں یا خبریں آئی ہیں ادروائز، یہ ابھی اس کا تعین ہونا باقی ہے۔ تو یہ کہنا کہ ان واقعات میں ملوث لوگوں کو کے خلاف مقدمات قائم کیے جائیں گے اور آرمی ایکٹ کے تحت کیے جائیں گے، تو یہ ایک بڑی اور بڑا دعویٰ ہے ایک۔ جہاں تک پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کا تعلق ہے، یہ اسی قسم کا قانون بنایا گیا تھا 1952 میں، جو کہ 1950 میں ہندوستان میں آرمی ایکٹ آف 1950 جو بنایا گیا تھا۔ اور اس کے اگر آپ جڑیں دیکھیں تو یہ برطانوی دور کے جو 1911 کا جو آرمی ایکٹ ہے اس میں آپ کو ملیں گی۔ اب یہ جو قوانین تھے 1950 اور 1952 کا ہمارا جو قانون تھا پاکستان آرمی ایکٹ، اس کا مقصد تو یہ تھا کہ جو پاکستان آرمی
نیول فورس اور ایئر فورس جو ہے اس کے جو پرسنل ہیں آفیسرز ہیں کمیشنڈ آفیسرز ہیں یا جونیئر آفیسرز ہیں ان کو ڈسپلن میں رکھا جائے. خاص قسم کا ڈسپلن جو ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ جو نوعیت ہے ان کے کام کی وہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ وہ جو جرائم سرزد کرتے ہیں آرمی کی اپنی ڈیوٹیز سے متعلق ان کو اکاؤنٹیبل کیا جائے. تو پاکستان آرمی ایکٹ کا اطلاق جو ہے وہ پاکستان آرمی کے علاوہ ایئر فورس اور نیوی پر پاکستان نیوی پر بھی ہوتا ہے. اور اس میں جو قوانین ہیں جو سزائیں ہیں وہ سب پر لاگو ہوتی ہیں. اب 1952 کے قانون میں تو یہ قانون موجود نہیں تھا, یہ آپشن موجود نہیں تھی کہ سویلینز کو بھی اس قانون کے تحت ٹرائی کیا جا سکے. یہ 1967 میں ایوب خان کے دور کے اواخر میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ سویلینز کو بھی مخصوص حالات میں ٹرائی کیا جا سکے. تو ایک ترمیم کی گئی اور اس میں یہ امکان جو ہے وہ داخل کیا گیا کہ عام شہری جو کہ پاکستان آرمی ایکٹ کے تابع نہیں ہیں جی اگر ان میں سے کوئی شخص پاکستان آرمی یا دوسری آرم فورسز کے کسی بھی پرسنل کو آفیسر کو جونیئر آفیسر کو کمیشن یا ادروائز اس کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے اس نیت سے کہ وہ اپنی ذمہ داری نہ نبھائے یا پھر وہ اس کو کوئی بھی شخص پاکستان آرمی کے کسی آفیسر کو یا نیوی کے آفیسر کو ایئر فورس کے آفیسر کو ورغلا کے پاکستان ریاست پاکستان حکومت پاکستان سے وفا نہ کرنے پر اکساتا ہے تو وہ اس قانون کے تابع ہوگا. یعنی یہ انگریزی زبان میں اس کو سیڈیوس کرنا یا اٹیمپٹ کرنا سیڈکشن کے لیے سیڈیوسنگ اور اٹیمپٹنگ ٹو سیڈیوس اینی پرسن سبجیکٹ ٹو دی آرمی ایکٹ فرام ہز ڈیوٹی اور allegiance ٹو دی گورنمنٹ آف پاکستان. دس واز ڈکلیئرڈ ٹو بی این offense for which civilians could be tried under the Pakistan Army Act. تو ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری جو اس کا اسکوپ براڈن کیا گیا بڑھایا گیا وہ 1975 میں پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں کیا گیا جس میں کہ سیویلینز کو اگر وہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے تحت کسی جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے پائے جائیں ان کو بھی آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائی کیا جا سکتا ہے پروسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ دو شکیں ہیں جن کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. کچھ کنفیوژن کریٹ کی گئی ہے بعض آبزرورز کی طرف سے کہ یہ جو 2015 میں آئینی ترمیم ہوئی اور آرمی ایکٹ میں جو ترمیم ہوئی تھی یہ جو اس وقت جو مطالبہ ہے کہ سویلینز کا آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل کیا جائے یہ اس سے جڑی ہوئی ہے. ایسی بات نہیں ہے. وہ جو آئینی ترمیم 21ویں اور 23ویں ہوئی تھی اور اس کے تحت جو آرمی ایکٹ میں ٹیررزم کے کیسز کو ٹرائی کرنے کی آپشن سامنے لائی گئی تھی وہ سنسیٹ کلاز کے تحت ختم ہو چکی ہے 2019 میں. ایک تو یہ بات واضح ہونی چاہیے. اب بات جو موجودہ تناظر میں جو اب یہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے اس کے تناظر میں اگر اس کے کانٹیکسٹ میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے جو ریزالو کیا گیا ہے گورنمنٹ کی سطح پر ابھی اس کا فائنل حتمی فیصلہ تو نہیں ہوا. ظاہر ہے وہ قانونی جو مختلف قانونی جہتیں ہیں اس کا غور سے مطالعہ کر رہے ہوں گے اور میں نے بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ
आर्मी एक्ट में सिविलियंस को ट्राई करने का जो स्कोप है वो तो बहुत महदूद है, वो तो इतना ही है जो मैंने अभी बयान किया है। बिल्कुल। यानी आर्मी ऑफिसर को अगर सेड्यूस किया जाए कि वो अपनी जिम्मेदारियां ना निभाए या वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान से वफादारी ना निभाए, तो एक तो वो क्लॉज होती है, वो सूरत हाल है जिसमें कि सिविलियन को ट्राई किया जा सकता है। दूसरी सूरत हाल ये है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में जो बहुत सारी शिकें हैं, बहुत सारे जराइम हैं, उनमें से कोई एक जुर्म किया हो, तो उसी सूरत में शहरियों को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 9 मई को जो वाक़यात हुए उसमें हुलिगनिज्म है, ट्रेसपास है, राइट्स हैं, इमारतों को जलाना, वो एक जुर्म है जो कि पाकिस्तान पीनल कोड के तहत कवर्ड हैं। लेकिन ये आर्मी एक्ट में जो सिविलियंस को ट्राई किया जाना है, उसकी जो पॉसिबिलिटी है, वो मुझे इन जराइम पर लागू होते हुए तो बहुत ही मुश्किल लग रही है। ये तो मुमकिन है कि अगर किसी ने वहाँ पर कोई फिल्म बनाई है, एक तस्वुर है प्रोहिबिटेड इलाके का, अगर प्रोहिबिटेड इलाके में प्रोहिबिटेड तनसीबात यानी ममनुआ तनसीबात जो आर्मी की हैं उनका कोई स्केच बनाया जाए, प्लान बनाया जाए या उनकी बिला इजाज़त कोई तस्वीर बनाई जाए, तो वो तो काबिल गिरफ्त है ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत। बिल्कुल। या उस जुर्म पर उकसाना या उसको अबेट करना वो भी काबिल गिरफ्त है। ठीक। लेकिन ये कि आग लगा दी गई है, ये कैसे काबिल गिरफ्त होगा, ये मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे शक है कि ये सारी सूरत हाल जो है वो एक बहुत ही पेचीदा कानूनी सूरत हाल बन सकती है। जिन लोगों ने ये मुतालबा किया है या वो सोच रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत ये मुकदमात चलाए जाएंगे, मुझे थोड़ा सा इसमें लगता है कि वो बहुत महदूद सतह पर तो ये मुमकिन शायद हो, लेकिन बहुत से केसेस जो सिचुएशंस हैं वो काबिल गिरफ्त नहीं होंगी। अगर किसी ने किसी शख्स को ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत जो जराइम हैं वो करने पर उकसाया है, अबेट किया है, तो वो भी काबिल गिरफ्त है। या किसी ने सेड्यूस करने की कोशिश की है, आर्मी ऑफिसर्स को कहा है कि वो अपनी जिम्मेदारी ना निभाएं, हुकूमत पाकिस्तान से अपनी वफादारी ना निभाएं, तो वो भी काबिल गिरफ्त है और उसकी अबेटमेंट भी काबिल गिरफ्त है। तो ये तो हो सकता है ट्राई, बिल्कुल ठीक। लेकिन इससे बढ़कर ये कि आग लगा दी है, आर्सन हुआ है या राइट हुआ है, वो कैसे इसकी गिरफ्त में होगा, ये थोड़ा सा मुश्किल काम। ये वो तमाम चीजें हैं जो कि पाकिस्तान पीनल कोड के तहत कवर्ड है और जो कि हमारी जो आम अदालतें हैं वो उनमें ही ट्राई होती है। जी बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा ये भी कि एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत चूंकि सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाना और चूंकि कैंटोनमेंट के इलाके में या प्रोहिबिटेड एरिया में सरकारी तनसीबात होती हैं, वो आर्मी तक की तनसीबात तो हैं लेकिन सरकारी भी हैं, तो वो एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत भी उसको गिरफ्त में लिया जा सकता है। अगरचे मैं ज़ाती तौर पर स्पेशल लॉज के खिलाफ हूँ, उनके इतलाक के खिलाफ हूँ, यानी एंटी टेररिज्म एक्ट भी जो है, मैं समझता हूँ कि एंटी टेररिज्म एक्ट का इतलाक भी इस मुल्क में बेदरेक किया जाता है और एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत भी बहुत से मसाइल हैं। उस पर हम बाद में बात कर लेते हैं, लेकिन अब आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल कैसे होता है, बिल्कुल उसमें अब आप जो है वो आई एम अवेयर कि आपने बहुत सारे ऐसे मुकदमात किए हैं जहाँ पे इस कानून का इतलाक हो रहा था। तो अब ऐसे जब मुकदमात को ट्राई किया जाता है तो उसमें क्या माहौल होता है, क्या हालात होते हैं, और फिर अल्टीमेटली क्या जो हम कानून के तकाजे जो हम कहते हैं फेयर ट्रायल के तकाजे, क्या उन पे वो ट्रायल पूरा उतर सकता है और क्या हम आवाम में उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, दुनिया के सामने जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमने इस मैयार को सामने रखते हुए इन लोगों को सजाएं दी हैं।
देखिए, ये सिर्फ मेरा अपना तजर्बा नहीं है, बल्कि वो सब लिटरेचर जो आर्मी एक्ट के तहत जो ट्रायल हो रहे हैं, होते रहे हैं, मिसाल के तौर पर जो 21वीं और 23वीं आईनी तरमीम के तहत जो टेररिज्म के केसेस को आर्मी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई किया गया, उनके बारे में भी बहुत सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। वो जजमेंट्स में भी मौजूद है, पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं। एक मशहूर जजमेंट जो जस्टिस सेठ, वकार सेठ जो थे, उनकी जजमेंट भी है। फिर ये मुकदमे जो हैं सुप्रीम कोर्ट में भी गए। मोहब्बत शाह, ये सईद जमान का केस है, उसका फैसला है। 21वीं 23वीं तरमीम में जो चैलेंज हुआ था वो फैसला है। तो वो सारी चीज़ें लिटरेचर का हिस्सा हैं, हमारे लीगल लिटरेचर का। वो भी पढ़ के भी पता चलता है, ज़ाती तजर्बा भी है इन अदालतों में मिलिट्री कोर्ट में पेश होने का। तो बहुत सारे मुकदमे तो नहीं, लेकिन बहरहाल तजर्बा ज़रूर है। तो ये हमने देखा कि आर्मी एक्ट के तहत जो कोर्ट मार्शल्स होते हैं या मिलिट्री कोर्ट्स के जो ट्रायल होते हैं, उसमें जो पाकिस्तान के आइन के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है, और जिसमें बुनियादी एक हक है फेयर ट्रायल का, ड्यू प्रोसेस का, वो बहुत सीरियस तरीके से अंडरमाइन होता है। यहाँ पर ये बात करनी ज़रूरी होगी, मुनासिब होगा कि आर्टिकल 8 जो है फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर का, उसमें ये कहा गया है कि आर्म फोर्सेस या पुलिस के अंदरूनी डिसिप्लिन और उनकी जो कानूनी जिम्मेदारियां हैं पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने से मुतल्लिक, उनसे मुतल्लिक जो कवानीन हैं, उस पर फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर का इत्तलाक नहीं होता। तो जहां सिविलियंस को ट्राई करने की बात होती है, तो वो तो ना तो बराह रास्त उनकी जिम्मेदारियों से ताल्लुक बनता है, इनडायरेक्टली बनता है। अगर सिड्यूस किया जाए तो सिड्यूस करने की जो क्लॉज है, वो शायद इतलाक इनडायरेक्टली उसका होता है। तो उसका ताल्लुक थोड़ा सा मुझे डिस्टेंट लगता है ओवरऑल अगर उसकी बात की जाए। लेकिन बहरहाल बात हम ये कर रहे हैं कि क्या आर्मी एक्ट के तहत जो ट्रायल होते हैं, जो कोर्ट मार्शल जिन्हें हम कहते हैं आप उसकी टेक्निकल लैंग्वेज में, क्या वो फेयर होते हैं कि नहीं? मेरा तजर्बा है और जो लिटरेचर अवेलेबल है उससे ये पता चलता है कि फेयर ट्रायल होते नहीं हैं। उसकी बहुत सी वजूहात हैं और उस पर बात लिखा भी गया हुआ है। बैनुल अक़वामी तंजीमों ने भी लिखा है, लोकल लॉयर्स ने भी लिखा है कि एक तो सबसे बड़ी अहम जो बात है वो ये है कि जो मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल है वो मिलिट्री ऑफिसर्स करते हैं। मैं भी जिन ट्रायल्स में पेश हुआ हूँ वहाँ पर सीनियर ऑफिसर्स बैठे हुए थे मेंबर्स के तौर पर कोर्ट के। जो प्रेसिडेंट थे वो सीनियर ऑफिसर थे। तो वो ऑफिसर्स तो होते हैं और तजर्बाकार ऑफिसर्स भी होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, लेकिन उनका लीगल नॉलेज नहीं होता, उनके पास लॉ में स्पेशलाइजेशन नहीं होती। तो वो जो जिस तरह से हम वकला समझते हैं कानून को और फेयर ट्रायल को जिस तरह से हम समझते हैं आइन की रोशनी में और बैनुल अक़वामी जो मयार हैं उसके लिए तय किए गए हैं उनकी रोशनी में, वो उनकी नज़र में वो मयार नहीं है। एक तो सबसे अहम बात ये है। दूसरी बात ये है कि वो आर्मी की हायरार्की के अंदर होते हैं। अब अगर आर्मी से मुतल्लिक एक जुर्म है और वो सिविलियन पर उसका इल्ज़ाम है, तो आर्मी की हायरार्की ही अगर सिविलियन को ट्राई करेगी तो वो इंडिपेंडेंस नहीं है। सो दो बड़ी अहम बातें हो गई कि कॉम्पिटेंस का क्वेश्चन है और दूसरा ये कि इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी का क्वेश्चन है। अगर ये तीन अहम अनासर मिसिंग हैं तो मैं ये समझता हूँ कि फेयर ट्रायल यानी एक मुनसिफाना किस्म का ट्रायल जो है वो नहीं हो सकता। इससे आगे अगर हम बढ़ें तो हमें ये मेरे अपने तजर्बे में है कि मैं अपने क्लाइंट के साथ आज़ादाना तरीके से मुशावरत नहीं कर सकता था। और हमने बाकी मुकदमात के मुतल्लिक यही सुना है, जो टेररिज्म के केसेस ट्राई किए गए हैं उसमें भी यही मसला था।
اور یہ ان مقدمات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب سویلین کو گرفتار کیا جاتا ہے، چاہے وہ مبینہ دہشت گرد ہوتا تھا یا کوئی عام شہری جو ہے جس پر سیڈیوس کرنے کا الزام ہو یا آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کو وائلیٹ کرنے کا الزام ہو، جیسے ادریس خٹک جو ہیں ان کا مقدمہ ہوا، تو جب سویلینز کو ٹرائی کرنے کی بات ہوتی ہے ان کا پہلے دفعہ 164 CRPC کے تحت میجسٹریٹ کے سامنے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا جاتا ہے. ٹھیک. اچھا، میرے بھی تجربے میں یہی ہوا، اور وہ میجسٹریٹ جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں پیش بھی ہوتا ہے اور وہ کہتا بھی ہے کہ اس نے کنفیشن کیا ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو میجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کی جاتی ہے، اس کے جو لوازمات ہیں عام قانون میں وہ پورے نہیں کیے جاتے. جو سویلین ہیں جن کے خلاف ملٹری کورٹ میں ٹرائلز ہوتے ہیں، وہ فوج کی ہی حراست میں ہوتے ہیں، فوجی افسران ہی اس کو میجسٹریٹ کے پاس لے کے جاتے ہیں، وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا کے میجسٹریٹ کے سامنے وہ فوجی افسران ہی کے پاس حراست میں واپس آتا ہے. ہمارے عام قانون میں یہ اس پر ممانعت ہے کہ پولیس کے اگر پاس ہے ریمانڈ میں اور وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ یا کسی بھی قسم کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانے کے لیے میجسٹریٹ کے پاس لے کے جاتے ہیں، تو میجسٹریٹ نے بعض شرائط جو ہیں وہ پوری کرنی ہوتی ہیں اور اس کو بتانا ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ پولیس کے پاس نہیں جائیں گے اس کے بعد، اور آپ کو جوڈیشل کسٹڈی میں رکھا جائے گا. اگر آپ کسی خوف کے تحت یہ بیان دے رہے ہیں تو آپ یہ بیان نہ دیں، اس کو انتظار کروایا جاتا ہے، اس کو سکون میں رکھا جانا لازم ہوتا ہے تاکہ وہ کسی کوئرشن یا پریشر یا ٹارچر کے خوف سے اس طرح کا بیان نہ ریکارڈ کروائے. یہ شرائط پوری نہیں کی جاتی، لہٰذا فیئر ٹرائل کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، پھر یہ بھی کہ یہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ آرمی ایکٹ کے تحت آرمی ہائرارکی کے پاس ہی یہ ملٹری کورٹس ملٹری ٹرائلز ہوتے ہیں. اس میں سویلین کورٹس میں اپیل کرنے کی کوئی امکان نہیں ہے. اس قانون میں آرمی ایکٹ کے تحت بھی سویلین کورٹس کے پاس جا کے اپیل نہیں کی جا سکتی، جو کہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں. آرمی ایکٹ کے تحت آرمی ہائرارکی کے پاس ہی اپیل کا ایک فورم موجود ہوتا ہے اور وہ چیف آف آرمی سٹاف کے کنٹرول میں ہوتا ہے مکمل طور پہ. یہ ایک اہم بات ہے کہ آپ کے پاس آلٹرنیٹیو ریمیڈی ایفیکیشس کوئی نہیں ہے. جب یہ فیصلہ فائنل ہو جاتا ہے آرمی ایکٹ کے تحت، اس وقت بھی اپیل کا کوئی حق نہیں ہے اور کسی انڈیپینڈنٹ فورم پر جا کے اپیل نہیں کر سکتے. ایک بہت محدود سی گراؤنڈز ہیں، بدنیتی پر مبنی اگر مقدمہ قائم کیا گیا ہو اور وہ شو کرنا پڑتا ہے، اور یا کہ وہ کورم جو فورم نہیں وہ بنتا تھا، آرمی ملٹری کورٹ جو ہے اس کے سامنے یہ مقدمہ قائم ہی نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ ایک جواز بن سکتا ہے. ریٹ جورسڈکشن میں ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. تو یہ بہت ہی محدود ہو جاتی ہے سویلین کے لیے داد رسی کا جو کوئی فورم ہے اس وہ. پھر یہ بھی کہ جو ملٹری کورٹس ہیں وہ ججمنٹس نہیں دیتی، یعنی ریزنڈ ججمنٹس، ایک یعنی باقاعدہ جواز کے ساتھ یہ بتایا جائے کہ یہ جرائم کیے گئے ہیں، اس کے متعلق یہ ایویڈنس موجود ہے اور یہ جو ایویڈنس اور اسٹیٹمنٹس اور کراس ایگزامینیشن ریکارڈ ہوا ہے اور یہ ہم فیصلہ کر رہے ہیں، یعنی اس کی کوئی ریزننگ موجود نہیں ہوتی. پھر یہ کہ وہ جو ججمنٹ جو 2 اور 3 لائنرز ہوتا ہے وہ فیصلہ 4 لائنرز ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ، جس میں صرف سزا کتنی ہے وہ بتایا جاتا ہے، اس کی کوئی کاپی نہیں دی جاتی. تو یعنی جہاں جس فورم کی جانب سے فیصلہ کیا جائے اور کوئی ریزنڈ ججمنٹ موجود نہ ہو تو فیئر ٹرائل کا سب سے بڑا ستون وہ تو ہے ہی نہیں وہاں پر. جی. مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی لازم و ملزوم جو ریکوائرمنٹ ہے فیئر ٹرائل کی جیسے ہم سمجھتے ہیں، وہ آرمی ایکٹ کے تحت جو ٹرائلز ہوتے ہیں وہ اس میں ہو ہی نہیں سکتے. بالکل ٹھیک. لہٰذا یہ ایک اندیشہ ہے
اندیشہ نہیں بلکہ ایک بہت ریئل خدشہ ہے کہ اس قانون کے تحت جو ٹرائل کیے جائیں گے وہ بعد میں ممکن ہے کہ سپریم کورٹ میں ان کو چیلنج کیا جائے ہائی کورٹ سے ہوتے ہوئے، تو وہ ان کو غیر قانونی غیر آئینی ڈکلیئر کیا جائے۔ یہ امکان ابھی ہے، اگرچہ جو 21ویں اور 23ویں آئینی ترمیم کو جو چیلنج کیا گیا اس کے خلاف سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے، اور میری نظر میں وہ بدقسمتی سے وہ بہت ہی برا فیصلہ ہے جو میجورٹی کا فیصلہ ہے۔ فیئر ٹرائل کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اور جو فنڈامنٹل رائٹس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ہمارے آئین کے مطابق، وہ آرمی ایکٹ کے تحت جو ٹرائل ہیں وہ پورے نہیں کرتے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا اسد صاحب، ہم نے یہ تمام باتیں کی کہ آرمی ایکٹ کے تحت معاملات اس طرح سے چلتے ہیں، ہم اپنی جو عدالتیں ہیں ان میں اس طرح سے معاملات کرتے ہیں، ریزنڈ ججمنٹ نہیں ہے، چلان کی کاپی نہیں ہے، یہ تمام چیزیں ہو گئی۔ کیا جب ہم اس سارے سینیریو کو انٹرنیشنلی کمپیئر کرتے ہیں تو کیا دنیا میں ابھی بھی اس طرح سے ٹرائلز ہوتے ہیں جس طرح سے ہمارے ہاں آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل ہوتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ انٹرنیشنلی اب کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت سی جورسڈکشن میں ایسی ہی کارروائی ہوتی ہے، لیکن ایسی جورسڈکشنز بھی ہیں جہاں پر یہ ایسی کارروائی اب نہیں ہوتی، یعنی آرمڈ پرسنل جو ہیں، آرم فورسز کے جو پرسنل ہیں، آفیسرز جو ہیں، اور ان کے جب ٹرائل ہوتے ہیں تو وہ اس میں فیئرنیس کے ایلیمنٹ کو بہت اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ جو مثال کے طور پر جو آرم فورسز کے جو پرسنل کے خلاف آرمی کے ڈسپلن کے قوانین کے تحت امریکہ میں یا برطانیہ میں، یورپ میں یا اور کچھ ممالک میں جو ٹرائل ہوتے ہیں، اس میں ان کو اپنے وکیل سے اچھی طرح سے مشاورت کرنے کی پرائیویسی میں وہ اجازت ہوتی ہے، وکیل کو نوٹس لینے کی اجازت ہوتی ہے، جو ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں ان کو حاصل کرنے کی اجازت ہوتی ہے، جو ایویڈنس ریکارڈ ہوتا ہے وہ باقاعدہ تحریر کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو اس کی کاپیز ہی نہیں ملتی اور شاید تحریر بھی نہیں کیا جاتا بہت سے کیسز میں۔ تو یعنی یہ دنیا میں ایک تبدیلی آ رہی ہے۔ یہ درست ہے کہ پہلے آج سے 50 سال پہلے، 100 سال پہلے حالات بہت برے تھے، فیئر ٹرائل کی جو ریکوائرمنٹس تھی وہ پوری نہیں کی جاتی تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ دنیا میں یہ تبدیلی آ رہی ہے اور آ چکی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اور بین الاقوامی سطح پر یونائٹڈ نیشنز کے اب سٹینڈرڈز ڈیولپ ہو رہے ہیں کہ آرم فورسز کے جو ٹرائلز ہیں یا پرزنرز آف وار کے جو ٹرائلز ہیں ان کو کیسے کنڈکٹ کیا جانا ہے، تو وہ اس میں ڈیو پروسیس اور فیئر ٹرائل کی ریکوائرمنٹس اور دوسرے فنڈامنٹل رائٹس کی ریکوائرمنٹس کو بہت مد نظر رکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ درست ہے کہ انڈیا میں جو ہمارا جو قانون ہے وہ ملتا جلتا ہی ہے، اس میں فیئر ٹرائل کی ریکوائرمنٹس کو پورا نہیں کیا جاتا، اس پر بڑی تنقید ہوتی ہے۔ لیکن یہ میں بتاتا چلوں کہ پاکستان میں سویلینز کو آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائی کیا جا سکتا ہے، انڈیا میں ایسی کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ جو دو ڈیولپمنٹ 1967 کی اور 75 کی ہوئی وہ انڈیا میں نہیں ہوئی۔ Civilians cannot be tried under the Army Act in India and in most other cases, in most other countries. That cannot happen. تو ہمارے ہاں یہ ہسٹری اگر ہم غور سے اس کو اسٹڈی کریں تو آرمی ایکٹ اور اسی طرح کے اور اسپیشل لاز کو بار بار انٹروڈیوس کروایا جاتا رہا ہے۔ آرمی ایکٹ میں ایسی ترامیم اور بھی ہیں، اگر ہمارے پاس ٹائم ہو تو میں بتاؤں کہ کس طرح سے اس کی پہنچ جو ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے، کس طرح سے رائٹس کو کرٹیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جو کہ بہت ایک سیریس میٹر ہے ہمارے لیے۔ ایک ڈیموکریٹک پاکستان میں معاملات جو ہیں وہ اس میں بہتری ہونی چاہیے، نہ کہ رجت پسندی ہونی۔ بالکل اسد صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس بہت شارٹ نوٹس کے اوپر ہمیں ٹائم دیا۔ جیسے ہی اس معاملے میں کوئی ڈیولپمنٹ مزید ہوتی ہے، کچھ کنفرمیشنز آتی ہیں یا اس معاملے کو آگے بڑھایا جاتا ہے، ہم مزید آپ سے ٹائم لیں گے اور اسی مدعے کو آگے لے کے بات کریں گے تاکہ اس سے متعلق جو لیگل ڈسکورس ہے اس کو جاری رکھا جا سکے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اس پہ گائیڈ کیا۔ آپ کا شکریہ بہت بہت۔